السلام علیکم ناظرین، اقرا ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ میں آپ کا میزبان ضامن عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام خود کو پہچان میں۔ ناظرین، آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ٹیکنالوجی کے اوپر بات کی جائے، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیوز میں ایک ایسے شخص کو دعوت دی ہے جو کہ پچھلے کئی برسوں سے سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہے ہیں اور ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں جن کا نام شاہزیب رضا ہے۔ آئیے ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہزیب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اسٹوڈیوز میں آنے کے لیے ٹائم نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شاہزیب، سب سے پہلے تو یہی بات کروں گا کہ کیسے ہوا یہ شوق اور کب خود کو پہچانا آپ نے؟ یہ شوق مجھے کالج سے سٹارٹ ہوا جب میں نے فرسٹ ٹائم فیس بک استعمال کی تھی، اور وہاں سے مجھے آئیڈیا ملا کہ میں فیس بک کیوں استعمال کر رہا ہوں، کیوں میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں، کیا فائدہ ہے اس بندے کو، فیس بک بنانے والے کو۔ تو میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی کہ یہ چیز کس طرح بنی، اور پھر مجھے پتہ چلا ٹیکنالوجی کے بارے میں اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بارے میں۔ اچھا، تو اس پیشن کو اپنانے کے لیے پیرنٹس کا کتنا سپورٹ تھا اور فرینڈس کا کتنا سپورٹ تھا؟ شروع میں تو پیرنٹس سے بالکل سپورٹ نہیں تھا۔ جب میں نے کافی عرصہ اس میں اسٹرگل کی، اپنے کالج لائف فل میں نے اس میں اسٹرگل کی، اور اس کے بعد تھوڑا بہت فری لانسنگ کر کے کمانا شروع کیا، اپنے پیرنٹس کو کچھ دکھایا، تب جا کے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور میرے والد نے ہی مجھے پھر سپورٹ کیا تھا۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ فری لانسنگ بھی کرتے ہیں؟ جی جی، فری لانسنگ اور بھی آپ کرتا کیا سمجھتے ہیں اس فیلڈ میں کیا اسکوپ ہے آگے، جو کہ نئی ینگ جنریشن آ رہی ہے اس فیلڈ میں، ان کے لیے کیا اسکوپ؟ ہوں۔ اس فیلڈ میں بہت زیادہ اسکوپ ہے۔ ہمارا پاکستان تو بہت غریب ملک ہے، لیکن یہ دھیرے دھیرے ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پاکستان میں ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو نئے بچوں کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں اس فیلڈ کے اندر۔ اچھا شاہزیب، آگے آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آگے میری خواہش ہے کہ میں گورنمنٹ لیول پہ جا کے ایک انسٹیٹیوٹ کریٹ کروں جہاں پہ ہماری ریسرچ لیبز ہوں، کیونکہ پاکستان میں بالکل اس طرح کی کوئی لیبز نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ نیو کمرز کو یا پی ایچ ڈی کے علاوہ کسی کو وہاں پہ الاؤ نہیں کرتے۔ تو میری خود کی خواہش ہے کہ میں ایک ریسرچ لیبسٹ بنوں اور وہاں پہ ایک اپنی لیب کریٹ کروں۔ ماشاء اللہ، ایک بہت ہی اچھا آپ کا خواب ہے۔ اور اچھا شاہزیب، جب آپ نے اس فیلڈ میں قدم رکھا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ٹیکنالوجی کا معیار کچھ اور ہوگا، اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے انوویشنز آتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ٹیکنالوجی کس موڑ پر کھڑی ہے اور آپ کو کس مختلف چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ لائک کتنی چینج ہوئی ہے ٹیکنالوجی؟ پہلے جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تب تو ویری ڈیفرنٹ، سب کچھ بہت ڈیفرنٹ تھا اور بہت ڈیفیکلٹ بھی تھا، لیکن اب دھیرے دھیرے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، لوگ اپنی کریشنز کر رہے ہیں، تو ٹیکنالوجی آسان ہوتی جا رہی ہے، چیزیں آسان ہوتی جا رہی ہیں، نیو کمرس کو چیزیں لرن کرنا آسان ہو رہی ہیں، کافی ٹیوٹرز ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو اب بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں اس فیلڈ کے اندر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سافٹ ویئر کا انسانی زندگی پہ اچھا اثر ہے یا برا اثر ہے؟ کسی حد تک اچھا اثر بھی ہے اور کسی حد تک برا اثر بھی ہے، کیونکہ جہاں اچھائی ہوتی ہے وہاں پہ برائی ہوتی ہے، اور یہ ڈیپینڈ ہم پہ کرتا ہے کہ ہم اس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کتنا پیچھے جا رہا ہے پاکستان، اور ہمیں اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا اقدامات اپنانے چاہیے؟ پاکستان تو اس حوالے سے بہت ہی پیچھے جا رہا ہے، اور اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں نیو کمرس چاہیے ہوں گے، نیو بچے چاہیے ہوں گے، ان میں کریٹیوٹی چاہیے ہوگی، اور میں نیو کمرس کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ وہ جب اس فیلڈ میں آئیں تو وہ اپنے انٹرسٹ سے آئیں، نہ کہ اپنے پیرنٹس سے، نہ ہی اس کے اسکوپ کو دیکھ کے، کیونکہ وداؤٹ انٹرسٹ یہ ان کے لیے فیلڈ نہیں ہے۔ اچھا، سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ایسی کیا چیز ہے جو کہ انٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہے؟ اس میں کریٹیوٹی ہے، اس میں ٹیکنالوجی آتی ہے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ساری کریٹیوٹی میں جاتی ہے اور آٹومیشنز کے اندر جاتی ہے۔ جب تک آپ کا کسی چیز کو آٹومیٹ کرنے کا کریٹیو نہیں ہوگا تب تک آپ نہیں کر سکتے اس چیز کو، اور یہ صرف شوق کی حد تک ہی کیا جا سکتا ہے، نہیں تو اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو نئی یوتھ ہے جنہوں نے ایڈمیشنز لے لیے ہیں، جو گریجویشن کے لیے آ گئے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں، انہیں آپ کیا بتاتے ہیں کہ آگے اس فیلڈ کا کہاں کہاں اسکوپ ہے، آپ کہاں کہاں جا سکتے ہیں؟ اس فیلڈ میں ڈیفرنٹ مزید پارٹس آ جاتے ہیں، سیکیورٹی ہو گیا، ڈیٹا مائننگ ہو گئی، اور اسی طرح کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سائڈ پہ بہت ساری الگ الگ راستے ہیں جہاں پہ وہ جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے جب وہ نیا بچہ ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ ابھی سے پلان کر لیں انہوں نے جانا کس طرف ہے، اور ابھی سے اسی سبجیکٹ کو لے کے زیادہ اس پہ فوکس کریں، سارے ملٹیپل سبجیکٹس میں نہ جائیں۔ اسی طرح ہر ٹیچر کہتا ہے کہ یہ آپ فلاں لینگویج کر لیں اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے، فلاں لینگویج کر لیں اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے، ہر لینگویج کا اسکوپ بہت زیادہ ہے۔ یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب وہ کس لینگویج کو سلیکٹ کر رہا ہے، اور جس کو وہ ایک بار سلیکٹ کر چکا ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ اس کو بدلے۔ ٹیچر اگر کوئی اور کروا رہا ہے بے شک کرے، لیکن وہ ان ٹچ اپنی لینگویج کے ساتھ رہے جو اس نے اب سلیکٹ کر چکی ہے، لائک سی، جاوا یا اینڈرائڈ یا جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے، اور اس میں بھی ظاہری بات ہے اس کا انٹرسٹ ہوگا تو اس سائڈ پہ جائے گا، لائک آئی ایس او ہو گیا، ونڈوز ہو گیا، اینڈرائڈ ہو گیا۔ اف وہ اینڈرائڈ میں جانا چاہتا ہے تو اینڈرائڈ سے ہی اسٹک رہے۔
اچھا شاہزیب، ابھی تک آپ کی بیسٹ اچیومنٹ کیا رہی ہے، اور آپ ذرا اس کی بیک ڈرافٹ اسٹوری ہمیں سنائیں کہ آپ نے کیسے وہ اچیو کیا؟ میں نے جب سٹارٹ لیا تھا تو پاکستان کے بہت کم ہی لوگ تھے جو کہ سکھاتے تھے یا سمجھاتے تھے یا گائیڈ کرتے تھے. تو میں نے شروع میں باہر کے لوگوں کا بہت سپورٹ لیا، اور باہر کی ایک کمپنی تھی بلیک روٹ ٹیکنالوجی، جن کے ساتھ میں 5 سال کام کر چکا ہوں. اور وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، میرا خود کا زیادہ انٹرسٹ سیکیورٹی سائڈ پہ ہے، تو وہ ایک سیکیورٹی بیسڈ کمپنی تھی. تو میں ان کے ساتھ کافی میں نے کام کیا، اور وہاں سے مجھے ونڈوز سرورز، لینکس سرورز اور بہت سے اچھے پرائزز وہاں سے مجھے ملے، ریوارڈز ملے، جو کہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی اس لیول پہ، اس ایج پہ. اچھا شاہزیب، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی کم عمر میں سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی کر لی، سافٹ ویئر ہاؤس بھی کھول لیا، فری لانسنگ بھی کر رہی ہیں، اور ماشاءاللہ پروفیشنل لائف میں بہت آگے چلے گئے. تو یہ سب اتنا جلدی کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا جلدی شادی کرنے کا پلان تھا یا پھر کوئی اور؟ نہیں، میں پاکستان میں ٹیکنالوجی جلدی سے جلدی لانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو میں خود اپنے آپ کو پہلے بناؤں گا تو میں آگے جا کے کسی چیز کو بناؤں گا. صحیح. ابھی آپ ریسنٹلی کس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ ابھی میں ریسنٹلی 2 گورنمنٹ پروجیکٹس کے لیے اپروول دے چکا ہوں، اور ساتھ میں 5 پروجیکٹ جو میرے خود کے ہیں میں پروڈکٹ بنا رہا ہوں. تو انشاءاللہ ان کو آگے مارکیٹ کروں گا، اور پھر ان کو لانچ کریں گے مارکیٹ میں. اچھا شاہزیب، ایک بات بتائیے کہ آپ نے کیا اپنی یہ فری لانسنگ اور یہ سب جو کیریئر کا سٹارٹ لیا تھا، یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ لیا تھا یا پڑھائی ختم کرنے کے بعد لیا؟ نہیں، میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ لیا. صحیح. میں سٹارٹ کر مطلب چکا میرے تھا. پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ اگر تو بچہ پڑھائی کر رہا ہے تو لیٹ ہم ڈو اسٹڈیز فرسٹ، کیونکہ وہ اگر پروفیشنل لائف میں چلا گیا تو پڑھائی سے پیچھے رہ جائے گا. نہیں، کیونکہ جو مائنڈ سیٹ پیرنٹس کا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو فری اسپیس دیں. اگر وہ ساتھ پریکٹیکل لائف میں بھی آنا چاہتے ہیں تو ان کو ایجوکیشن لائف میں ہی اسٹرگل کرنے دیں، کیونکہ ابھی اگر وہ اپنی بیچلر کی لائف کے اندر 4 سال اسٹرگل کریں گے تو ان کو مارکیٹ لیول پہ بعد میں پرابلمز نہیں ہوں گی. اگر وہ ایک بچہ مارکیٹ میں جاتا ہی 4 سال بعد ہے تو ظاہری بات ہے اس کو 1-2 سال اسٹرگل میں ضرور لگیں گے. اگر اس کا سکور پیچھے، گریڈ وغیرہ اتنے اچھے نہیں ہوں، اس کو جاب نہیں مل جاتی. لائک پاکستان میں یہ ایشو بہت ہوتا ہے کہ آپ کے ریفرنس نہ ہو تو آپ کو جاب نہیں ملتی. تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ انہیں ساتھ ساتھ اسٹرگل کرنی چاہیے. اچھا شاہزیب صاحب، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ فری لانسنگ بھی کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ فری لانسنگ کے لیے آپ کون سا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں، اور فری لانسنگ کے پیچھے کون کون سے فیکٹرز موجود ہوتے ہیں، اور یہ مطلب اس کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح. فری لانسنگ بیسکلی جہاں سے میں نے سٹارٹ لی تھی، میں نے فائیور سے سٹارٹ لی تھی. اس کا موٹیو یہ تھا کہ $5. تو لائک ہر چیز آپ کو وہاں پہ $5 سے سٹارٹ لینی پڑ جاتی تھی. اگر کسی کو ویب سائٹ بنا کے دے رہے ہیں تو آپ $5 میں بنا کے دیں، کیونکہ جتنے کم پیسے ہوں گے اتنے زیادہ کلائنٹس آئیں گے اور اتنا زیادہ ریونیو آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. بظاہر آپ کو کام زیادہ کرنا پڑ جاتا ہے، بٹ ایک سٹارٹ لینے کے لیے، وہ پورٹو فولیو بنانے کے لیے وہ جگہ بہت بیسٹ ہے. اور وہاں پہ اگر آپ نے اسٹے کرنا ہے تو وہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں، اور ایک اسپیسیفک جس فیلڈ کا کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہی آپ وہاں پہ مینشن کریں. لائک وہاں پہ آپ یہ بلنڈر کبھی نہ ماریں کہ گرافک کا کام اگر آپ کو آتا ہے اور ساتھ میں آپ نے ویب کا بھی شروع کیا ہوا ہے. تو جہاں تک گوروں کا تھنکنگ مائنڈ ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں ایک بندہ ایک چیز میں پروفیشنل ہو سکتا ہے، ملٹیپل اسکل پرسن نہیں ہوتے. تو اس لیے اگر آپ ڈفرینٹ اکاؤنٹ بناؤ تو زیادہ مشکل نہیں ہے. تو اس لیے گرافک کا اکاؤنٹ گرافک کے لیے رکھو، ویب کا کام ویب کے لیے رکھو. اور وہاں پہ فائیور پہ زیادہ اسٹے کرنے کے لیے وہاں پہ کچھ آپشنز ہوتے ہیں، لائک بائر ریکویسٹ آتی ہیں. آپ ان ریکویسٹس کا رسپونڈ کرو، وہاں پہ اپنا میسیج رسپونڈ ایکٹیو رکھو، لائک بہت جلد اپنے کلائنٹس کو رپلائی کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ ریویوز بائی کر سکتے ہیں تو ریویو بائی کر لیں، تاکہ آپ کی آئی ڈی کی تھوڑا ہولڈ بن جائے. تاکہ ایک نیو کمرس کو جتنا وہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نئے بندے کو کوئی کام نہیں دیتا. اگر کچھ ریویوز آپ کے ہوں گے فینٹاسٹک قسم کے جو کہ آپ نے دوستوں سے لیے ہوں گے تو آپ کو وہاں پہ چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کام ملنے کے. اچھا، اس کے لیے کچھ اسپیسیفک ویب سائٹس ہوتی ہیں فری لانسنگ کے لیے؟ جی، جس طرح بتایا، کیسے بننا پڑتا ہے؟ جس طرح بتایا میں نے فائیور کا نام سب سے پہلے لیا ہے کیونکہ فائیور بہت ایزی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اپ ورک آ جاتا ہے جہاں پہ آپ آورس کے حساب سے پے لیتے ہیں. اور اس کے بعد سب سے بڑا جو نیٹ ورک آ جاتا ہے وہ خود freelancer.com ہے ہمارے پاس. فری لانسر پہ آپ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس بھی لے سکتے ہیں. لائک وہاں پہ بھی یہی رول ہے کہ اگر آپ کی آئی ڈی کی کوئی ورتھ ہوگی، ریویوز ہوں گے، وہاں پہ کچھ ایگزامس کا بھی سین ہوتا ہے کہ آپ ایگزامس پاس کریں گے تو آپ کو بیجز ملتے ہیں. تو یہ کلائنٹ اور آپ کے بیچ میں ایک بہت اچھا برج بن جاتا ہے سیٹسفیکشن کا، کہ آپ کو کچھ آتا ہے اور آپ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا شاہزیب، آپ ماشاءاللہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس بھی رن کر رہے ہیں، تو آپ ذرا اس کی ڈیٹیل ہمیں بتائیے کہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس کو رن کرنے کے لیے کون کون سے ڈپارٹمنٹ چاہیے ہوتے ہیں اور اس کو چلانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟
سافٹ ویئر ہاؤس اگر آپ نیو کمر ہیں اور نیو کمرز جب سافٹ ویئر ہاؤس بناتے ہیں تو ان کو بہت سارے مسئلے مسائل، خاص کر کے یونیورسٹی کے بچے جو ہوتے ہیں اور یہ اپنا بزنس رن کرتے ہیں تو ان کو بہت مسئلے آتے ہیں، لائک ہم کام کہاں سے لیں، کس طرح ہمیں کام ملے گا اور کس طرح کام ہم نے کرنا ہے اور کیا کیا ہم نے شروعات لینی ہے۔ تو سب سے سٹارٹ بیسک سے لیں۔ اگر آپ کو گرافک میں خود زیادہ آتا ہے تو آپ گرافک کا ہی ڈپارٹمنٹ صرف سٹارٹنگ میں بنائیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے دوستوں کو ملا کے یا جو بھی آپ کے پاس ہیں کانٹیکٹس وغیرہ یا ورکرز، اس حساب سے اپنے ڈپارٹمنٹس کو انکریز کریں اور سلولی کریں، اکٹھے 5-6 ڈپارٹمنٹ نہ شروع کریں، کیونکہ اس میں پھر آپ کو کام بہت کم ملتا ہے اور بہت کم چانسز ہوتے ہیں آپ کو سکسیس کے۔ ساتھ میں اور سافٹ ویئر ہاؤس نیا کھولنے کا یہ ہے کہ آپ کو وزٹ کرنے پڑتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی کمپنی لے کے بڑی کمپنی تک آپ جائیں، وہاں پہ اپنا بزنس کارڈ ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بتائیں اپنے آفس کے بارے میں۔ اگر وہ آپ کو ایک سمپل ماؤس فکس کرنے کا بھی کام دے دیتے ہیں نا تو آپ وہ بھی لیں، اس سے آپ کی کمپنی کا نام بنے گا اور مزید کل کو وہی بندے ہوں گے جو آپ کو مزید اچھا کام دیں گے۔ صحیح۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں عموماً یہ پلے اسٹور یا ایپ اسٹور کے اوپر جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں، جو جی، سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، اس کو بنانے کے لیے کتنی محنت ریکوائرڈ ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کیا کون سے اسٹیپس ہوتے ہیں؟ اینڈرائڈ کے اوپر کام کرنا بہت ہی آسان ہے، اس کے لیے آپ کو صرف بیسک نالج بھی ہو تو بھی آپ کچھ نہ کچھ ضرور بنا سکتے ہیں۔ لائک یہاں پہ ایک چیز آ جاتی ہے، وہ ہے کریٹیو۔ ہر کسی نے سب وے سرفر ٹائپ گیم بنائی ہوئی ہے۔ لائک سب وے سرفر کیوں اتنا چل رہی ہے؟ ان کے گرافکس بہت اچھے ہیں، ان کی پلینگ، ان کا میپ اور ان کا کوائنز کلیکٹ کرنے کا سب کچھ، ان کے لیولز بہت اچھے ہیں، تو آپ کو ساتھ ساتھ لیول اپ گریڈ کرنے پڑتے ہیں، آپ کو ایک سٹوری موڈ بنانا پڑتا ہے تاکہ ایک بندہ آپ کے ساتھ انگیج ہو سکے۔ باقی اینڈرائڈ پہ کام کرنے کے لیے آپ اینڈرائڈ اسٹوڈیو پہ ورک کریں، اینڈرائڈ اسٹوڈیو بہت ایزی ہے، وہاں پہ آپ کو بنی بنائی لائبریریز مل جاتی ہیں جہاں سے آپ نے کچھ ہی لائن آف کوڈ کے ساتھ ایک ٹارگیٹ کو اچیو کر لیتے ہیں۔ تو اینڈرائڈ اسٹوڈیو بہت بیسٹ رہے گا اینڈرائڈ لینگویج کے لیے۔ صحیح۔ تو ایک گیم کو بنانے کے لیے آپ کو کون سے ڈپارٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور کتنی دیر لگ جاتی ہے، کتنے دن لگ جاتے ہیں؟ ایک گیم کو بنانے کے لیے ایک انڈیویجول بندہ بھی گیم بنا سکتا ہے، لائک اس کو تھوڑا ملٹی ٹاسکنگ ہونا پڑتا ہے، لائک اس کو گرافک کا کام آنا چاہیے، فوٹو شاپ پہ کس طرح ویکٹرز بنانے ہیں، کس طرح لیولز بنانے ہیں، کس طرح میپ بنانا ہے، بیک گراؤنڈ بنانے ہیں۔ اگر وہ یہ خود اکیلے پہ نہیں کر سکتا تو اور اس کو ظاہری بات ہے ایک گرافک ڈیزائنر چاہیے ہوگا، تو اس کا ایک گرافک ڈیزائننگ کا ڈپارٹمنٹ ہوگا جہاں پہ 1-2 بندے جس لیول پہ وہ رکھنا چاہتا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کو وہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کوڈنگ سائڈ۔ کوڈنگ سائڈ پہ ان کے پاس جو کوڈ کرے گی، گیم بنائیں گے۔ پھر اگر آفیشیل لیول پہ دیکھا جائے تو سٹوری موڈ بھی ہوتے ہیں جو کہ ایک سٹوری رائٹر آپ کو بنا کے دیتا ہے، تو آپ کے پاس ایک سٹوری ڈپارٹمنٹ بھی ہونا چاہیے جو کہ آپ کو کریٹو سٹوری بنا کے دے اور لوگوں کو انگیج کرے، کیونکہ ایک بندہ اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتا تو آپ کو ملٹیپل پیپل ہائر کرنے پڑتے ہیں اور آپ کو ڈپارٹمنٹ بنانے پڑ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹیسٹنگ کے لیے بھی ایک ڈپارٹمنٹ بنانا پڑتا ہے جو کہ گیم کے اندر ڈیلی بیسس پہ ٹیسٹنگ کرتا ہے کہ کہیں ہیک نہ ہو جائے، یا اگر کہیں پہ کوئی لیول نہیں ہو رہا کمپلیٹ، کیوں نہیں ہو رہا، اس میں شاید کوڈنگ کی وجہ سے کوئی ایسا گیپ بیچ میں آ گیا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا، اس کو فکس کریں۔ تو ٹیسٹنگ ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انالیٹک کے لیے بھی آپ کے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو کہ گیم کی انالیٹنگ کرے، اور مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کو چاہیے جو اس گیم کی مارکیٹ کرے۔ صحیح۔ اچھا شاہ زیب، آپ نے کون سی گیم بنائی آج تک؟ گیمز پہ تو میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا، ویسے ان فیوچر میرا مائنڈ ہے 1-2 گیمز بنانے کا۔ لائک ہماری ایک ونڈوز کے اندر ایک لیزرڈ کی گیم ہوتی تھی، 3 باکسز ہوتے تھے اور ایک کے پیچھے لیزرڈ بنی ہوتی تھی اور وہ سویپ ہوتے تھے، پھر ہمیں فائنڈ کرنا ہوتا تھا۔ لائک اس طرح کی گیمز بچوں کو شارپ کرتی ہیں، بہت ان کا مائنڈ کا ایکسیس لیول انکریز ہوتا ہے، تو میرا پلان ہے کہ میں آنے والے کچھ منتھس میں اس گیم کو اینڈرائڈ کے لیے ڈیولپ کروں۔ صحیح۔ اچھا شاہ زیب، ہم نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے سے ہم سنتے بھی آتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ ISO اور اینڈرائڈ کے درمیان ایک کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو ان کی کیا اسپیسیفکیشنز ہیں اور آپ کی نظر میں کون بہتر ہے؟ بہتر تو دونوں ہی اپنے حساب سے اچھے ہیں، دونوں ہی اپنے یوزرز کے حساب سے چل رہے ہیں۔ لائک ویسٹرن ایریاز میں دیکھا جائے تو iOS زیادہ چل رہا ہے ہمارے پاس، اور وہاں پہ وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے لوگوں کے لیے۔ شاہ زیب، ہم بڑے عرصے سے ایک چیز دیکھتے آئے ہیں کہ iOS اور اینڈرائڈ کے درمیان ایک بڑا ٹاکرے کا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، ٹاکرا چل رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو آپ بتائیں کہ ان دونوں کی کیا اسپیسیفکیشنز ہیں اور کون بہتر کام کر رہا ہے آپ کی نظر میں؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایریا میں ڈیپینڈ کرتا ہے یوزرز کو، تو اس حساب سے دونوں ہی اچھے جا رہے ہیں۔ ویسٹرن ایریاز میں iOS زیادہ چل رہی ہے اور ایشین ایریاز میں اینڈرائڈ زیادہ چل رہی ہے، کیونکہ پرائسنگ اور ان کی اپنی اسپیسیفکیشنز کی وجہ سے۔
لائک آئی او ایس والوں کو زیادہ ڈیولپرس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ان کے ڈیولپرس بہت کم ہیں, تو اس حوالے سے ان کو زیادہ امپرومنٹس کی ضرورت ہے, بٹ ان کا کافی کام چل رہا ہے. لائک وہاں کے لوگ اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے گیمنگ میں, تو ان کے حساب سے وہ ٹھیک جا رہا ہے. لائک اگر انہوں نے ایشین کنٹری کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو ان کو ڈیولپرز اپنے زیادہ کرنے پڑیں گے. اس حساب سے اینڈرائڈ بہت اچھا جا رہا ہے, اس کے ڈیولپرز بہت زیادہ ہیں اور وہ بہت کریٹیو چیزیں کیے جا رہے ہیں. آگے آپ کا کوئی پلان ہے کہ آپ ان دونوں آرگنائزیشن میں سے کسی ایک میں جائیں اور ان کو سروسز دیں؟ ڈیفینیٹلی ہمارا کام یہی ہے کہ ہم آرگنائزیشنز کو سروسز دیں, تو دونوں میں ہی ہم کام کریں گے. چلیں شادیب, پروگرام کے اینڈ میں اگر آپ کوئی اچھا سا میسج یوتھ کو دینا چاہیں, وہ یوتھ جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہے. یوتھ کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ اگر آپ لوگ نیو کمرز ہیں تو ابھی سے سٹارٹ لے لیں. گھر والوں کی باتیں بالکل نہ سنیں, وہ اپنا کہتے رہیں گے, رشتہ دار اپنا کہتے رہیں گے کہ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے. آپ لوگ کر کے دکھائیں اور ان کے منہ کے اوپر ان کو ایک جواب دیں کہ دیکھو میں نے کیا, میں نے ساتھ اسٹڈی بھی کی اور ساتھ میں نے کام کیا. یہ کوئی مشکل نہیں ہے, ہزاروں لوگ یہ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ, ایک بہت ہی اچھا میسج. پروگرام کے اینڈ میں شادیب ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں اور اپنے ہمارے لیے ٹائم نکالا. جی شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام خود کو پہچان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگر آپ میں بھی کوئی مہارت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مہارت کو دنیا کے سامنے لے کے آئیں, تو ہمیں ابھی ای میل کیجیے یا ہمارے فیس بک پیج پر ہمیں ان باکس کیجیے اور بتائیے کہ ایسی کیا خاص بات ہے آپ میں. ہم آپ کو بلائیں گے یہاں اور متعارف کرائیں گے دنیا کے ساتھ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ضامن عباس کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں اسی اپنے پن کے ساتھ, کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.